اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اور آگے ارشاد فرمایا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، تم شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی اتباع نہ کرو۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان تو کھلا ہوا دشمن ہے۔ پتہ ہے چلا اس آیت کریمہ سے کہ ایمان والو تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارا ہر کام، ہمارا کان، ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیٹ، الغرض پورے اعضاء ہمارے جو چلنا چاہیے اور جو کام کرنا چاہیے، ان تمام اعضاء کا کام اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ کوئی انسان ہاتھوں کے ذریعے سے تو کسی کو تکلیف نہ دے، یا ہاتھ تو اسلام کے مطابق چلے لیکن زبان اسلام کے مطابق نہ چلے، یا پیر اسلام کے مطابق نہ چلے، تو پھر فرمایا یہ اسلام میں پورا داخل نہیں ہے، یہ اسلام میں پورا مکمل طریقے سے داخل نہیں ہے۔ کیا کہا گیا؟ آپ کی زبان، آپ کا ہاتھ، آپ کا کان، ہر چیز اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمارا ہاتھوں کا معاملہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، ان ہاتھوں کے ذریعے سے ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، زبان کے ذریعے سے ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، ہم پیر اچھے راستے پر چلائیں، یعنی خیر کی طرف ان پیروں کے ذریعے سے چلا جائے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے اپنا ایمان والا بھائی، مسلمان بھائی محفوظ رہے، تکلیف سے محفوظ رہے، زبان کی تکلیف سے محفوظ رہے، ہاتھوں کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان کے ذریعے سے تو لوگوں کو تکلیف ہو لیکن ہمیں ہمارے ہاتھوں کے ذریعے سے تکلیف نہ ہو، بلکہ مکمل طریقے سے میرے عزیزو ہم کو اسلام میں داخل ہونا ہے۔ شریعت کا مزاج، اور قرآن نے یہی کہا کہ تم سب تمام جتنے ہو مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور تم شیطان کی اتباع نہ کرو، کیونکہ شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغا، ومن احسن من اللہ صبغا، کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے میرے عزیزو؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگنے کا مطلب یہ ہے دین پر چلو، دین میں رنگ جاؤ، دین کے مطابق زندگی گزارو، دین کے مطابق اپنی جوانی گزارو، دین کے مطابق اپنا بڑھاپا گزارو، دین کے مطابق ہماری زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ مطلب ہے میرے عزیزو صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے میرے عزیزو؟ کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اسی میں خیر ہے، اسی میں فائدہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی میں بھلائی رکھی میرے عزیزو، ورنہ ہمارے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ آپ دیکھیے، اللہ معاف کرے کہ روزانہ کیسی مسجدیں بالکل پوری بھری رہتی ہیں، پانچوں نمازوں میں کیسی مسجدیں بھر رہی تھی، اللہ معاف کرے آج فجر کی نماز میں دیکھو چند نمازی، چند لوگ آئے تھے، چند صفے ہوئی تھے میرے عزیزو۔ کیا ہو گیا ہم کو؟ این تذہبون، ہم کہاں چلے جا رہے ہیں؟ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟
صرف ہم رمضانی مسلمان نہ بنے میرے عزیزو، صرف ہم مسجد کے ہی مسلمان نہ رہیں، بلکہ مسجد کے باہر بھی ہمارا ایمان ہو، بازار کے مسلمان رہیں، مسجد کے باہر بھی مسلمان رہیں، پکے سچے مسلمان بنے، پکے سچے نمازی بنے، اپنی زندگی کو، جوانی کو، بڑھاپے کو اللہ کے لیے لگائیں۔ صرف چند روز کا ایمان میرے عزیز، میرے عزیزوں، چند روز کا ایمان ہم کو وہ نفع نہیں دے سکتا کہ جو مکمل طریقے سے ایک انسان بالکل اچھے طریقے پر مکمل طریقے سے پورا اسلام میں داخل ہو کر جو انسان زندگی گزارتا ہے، مکمل طریقے سے نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نمازوں کے اہتمام سے ادا کرتا ہے اور اللہ کی عبادات کرتا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، نبی کے طریقے اس کی زندگی میں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ دنیا بھی اعتبار سے بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہے۔ بس صرف نماز ہم نے رمضان میں پڑھ لی ہو گیا کام، رمضان میں پابندی کے ساتھ عبادت کر لی ہو گیا کام، رمضان میں بالکل بہت یکسوئی کے ساتھ ہم نے عبادت کر لی میرے عزیزوں، ہو گیا کام کہ اللہ کی نعمت ہم صرف سمجھ لو رمضان کے مہینے میں کھاتے ہیں۔ ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ صرف رمضان کے مہینے میں رہتے ہیں کیا؟ ہم صرف اللہ کی نعمتوں کا استعمال صرف رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں؟ اللہ کی ہوائیں صرف ہم اللہ کی جو ہوائیں اور جو بہت ساری جو نعمتیں اللہ رب العزت نے دی، پانی ہے، بہت ساری ایسی قیمتی نعمتیں ہیں کہ صرف ہم رمضان کے مہینے میں ان کا ہم نے استعمال کیا ہے کہ رمضان کے علاوہ ہم نے استعمال نہیں کیا؟ کہ رمضان کے علاوہ ہم زندگی نہیں گزارنا چاہتے کہ رمضان میں ہی صرف اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتے اس کے علاوہ نہیں، اپنے بیوی بچوں سے نہیں ملتے اس کے علاوہ نہیں میرے عزیزوں، بلکہ ہم پورے اسلام میں داخل ہو، مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو۔ اس لیے حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم نے یہ کلمہ پڑھا ہے کہ جو بھی انسان اس کلمے کے جھنڈے تلے آ جاتا ہے، اس کلمے کے کہہ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو، حالات کو ختم فرماتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ انسان اگر ایمان کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، جس اسلام کے بارے میں، جس مذہب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اگر کوئی مذہب اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام، کہ ہم جو شخص یہ چاہے کہ مذہب اسلام کے علاوہ کوئی مذہب لے کر آ جائے یا کوئی دوسری زندگی گزارنے لگے، یہودیوں کے طریقہ ہماری زندگی میں ہو، مذہب اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کو ہم پسند کریں، فلن یقبل منہ، تو میرے عزیزوں ہم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ آخرت میں یہ نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے نقصان اور خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ یہ زندگی اللہ رب العزت نے امانت دی ہے میرے عزیزوں، یہ جوانی اللہ رب العزت نے امانت دی ہے، امانت کے طور پر اللہ رب العزت نے ہم کو عطا کی ہے، یہ مال اللہ رب العزت نے ہم کو امانت کے طور پر عطا کیا ہے، یہ علم اللہ رب العزت نے ہم کو امانت کے طور پر عطا کیا ہے، یہ عہدہ بھی اللہ رب العزت نے ہم کو امانت کے طور پر عطا کیا ہے۔ یہ زندگی، یہ جوانی، یہ بڑھاپا، یہ بچپن، یہ میرے عزیزوں اگر ہم اللہ کے نام پر یا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اگر ہم خرچ نہیں کریں گے، نہیں لگائیں گے تو وہ وقت دور نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے نعمتوں کو چھین لیں گے۔ اس لیے قرآن کریم کا مفہوم ذکر کر رہا ہوں کہ لوگوں کہ تم نعمتوں کی شکر گزاری کرو، ورنہ تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لا کر کھڑا کر دوں گا کہ جو قوم میری عبادت کرے گی، میری فرما بردار رہے گی، میرے مطابق زندگی گزارے گی، میرے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گی، ایسی قوم کو اللہ رب العزت بدلنے کے لے کر آئیں گے۔ خدا
نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا کہ اگر انسان ہی نہ چاہے زندگی بدلنے کا، یہ رمضان کا مہینہ پارٹی کا مہینہ گزر گیا، اگر اس مہینے کا اثر ہم پر، اگر میرے عزیزو اگر ہم پر 11 مہینہ کرنا رہے تو ہماری کتنی بدنصیبی ہے، کتنی بدنصیبی، بڑی محرومی کی بات ہے کہ ابھی چند ہی دن گزرے کہ نماز ہماری غائب ہو گئی، نمازوں کا اہتمام ہم نے چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام چھوڑ دیا، ذکر و اذکار کا اہتمام چھوڑ دیا، اور اللہ کی جو عبادات ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں، نبی کے جو طریقے ہیں، جو مذہب اسلام کو جو چیزیں پسندیدہ ہیں، ان کے مطابق جو ہم زندگی گزار رہے تھے، چند ہی دن گزرے کہ ہم نے بالکل صفایا کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، لوگو اے ایمان والو تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، شیطان تو تم کو برباد کر دے گا، شیطان تو تم کو غلط رائے دے گا، غلط پٹی پر آئے گا، شیطان آپ کو یوں نہیں کہے گا چلو نماز مت پڑھو، بلکہ یوں کہے گا تجھے نماز پڑھنا ہے لیکن ابھی وقت باقی ہے، ابھی 15 منٹ باقی ہے، ابھی 5 منٹ باقی ہے، اس طریقے سے ایک نماز گول ہوئی، جب زور کا ٹائم آتا ہے تو پھر کیا کہے گا شیطان کہ یار ابھی تو گراہک آئے ہیں، ابھی تو دکان کھولی ہے، ابھی انشاءاللہ عصر میں پہنچ جائیں گے، جب زور بھی نکل گئی، جب عصر کا ٹائم ہوتا ہے تو یوں کہ کر شیطان ٹال دیتا ہے کہ اب تو تھک چکا ہے، تو گھر جائے گا، انشاءاللہ مغرب میں پہنچ جائے گا، مغرب اور عصر پڑھ لیں گے، اس کے بعد عشاء پڑھ کر سو جائیں گے۔ اس طریقے سے شیطان انسان کو اس کے مرتبے کے اعتبار سے ورگلاتا ہے۔ میرے عزیزو ایک علم والا اگر ہوتا ہے تو اس کو علم کے اعتبار سے ورگلائے گا، ایک تجارت والا ہے اگر تو اس کو تجارتی اعتبار سے ورگلائے گا، ایک دکاندار ہے تو اس کو دکانداری کے اعتبار سے ورگلائے گا کہ دکان میں یوں کہے گا کہ ہاں دیکھ تو، کیونکہ شیطان کے نا پیسے الگ الگ ہوا کرتے ہیں، انسان کی کیٹیگری اور اس کا جو منصب کے لیجئے، اس کا جو مقام کے لیجئے، اس اعتبار سے شیطان ورگلاتا ہے۔ کیا کہتا ہے ہمارا شیطان، ارے تو اتنے سالوں سے دکانداری چلا رہا ہے، دیکھ دن تو ابھی تک 3 منزلہ نہیں بنائی، اور یہ ایک سال میں تیرے جو بازو میں ایک سال میں کیسی بلڈنگ اس نے بنا لی، کیسی عمارت تیار کر لی کہ جب سے پوچھ تو صحیح، دیکھ پوچھ تو صحیح، جب اس کے پاس جاتا ہے، جب یہ انسان جاتا ہے، ایک ایماندار شخص جاتا ہے کہ بھائی آخر تم نے کیسی ترقی کر لی اتنی جلدی، تو اس کے کان میں پوچھتا ہوں، کیا کہتا ہے معلوم، ارے بھائی آج کل ایمانداری سے کام نہیں چلتا، لوگوں کو دھوکہ دینا بھی پڑتا ہے، کان میں کیا کہتا ہے دھیرے سے، لوگوں کو دھوکہ دینا پڑتا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانا پڑتا ہے، نام تول میں کمی کرنی پڑتی ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اس طریقے سے انسان کا جو شیطان جو ہوتا ہے نا، ایسی پٹی پر آتا ہے میرے عزیزو کہ پھر یہ بھی کیا ہے، پھر نام تول میں کمی کرے گا، جھوٹ بولے گا، لوگوں کو دھوکہ دے گا، عزت برباد کرے گا، بدنام کرے گا، اور نہ معلوم کیسے کیسے وہ گناہ کر ڈالے گا۔ اس لیے میرے عزیزو شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو راہ راست سے بھٹکا دیا جائے، ان کو بے نمازی بنا دیا جائے، ان کو اسلام سے ہٹا دیا جائے، ایمان سے ہٹا دیا جائے، ذکر و اذکار سے ہٹا دیا جائے۔ یہ جو نوجوان طبقہ ہے اس کو بھی بہت غلط کام میں الجھا دیا جائے۔ آج اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہم بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جن کو ہم ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، ہم دین کے نام پر ثواب سمجھ کر ان کو کرتے ہیں، یہ سب شیطانی چالیں ہوا کرتی ہے میرے عزیزو، یہ سب شیطانی چالیں ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا، اے ایمان والو، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو تم اسلام میں مکمل طور پر پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی اتباع نہ کرو، کیونکہ شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتوں سے فارغ